بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ ربیع الثانی کا پہلا جمعہ ایک خاص دن ہے جب اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اگر آج کا وظیفہ کر لیا تو زندگی کی ہر رکاوٹ ختم ہو جائے گی اور کامیابی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ ماہ ربیع الثانی کو ماہ نور بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کے ہر جمعے کی اپنی ایک روحانی عظمت ہے، لیکن پہلا جمعہ خاص طور پر قبولیت کے لیے بڑا خاص ہے، کیونکہ اس دن کی عبادت اور دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں فوراً مقبول کر لی جاتی ہے۔ جمعہ کا دن اصل میں رب سے تعلق مضبوط کرنے کا دن ہے۔ اگر دل کمزور ہے تو دعا سے مضبوط بنا لو، اگر رستہ مشکل ہے تو ذکر سے آسان بنا لو۔ یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں سورت مریم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب بندے کا یقین اپنے رب پر مضبوط ہو اور آگے کی منزل کا بھی نہ پتا ہو اور نہ ہی رستے کا، تب بھی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، چاہے چاروں طرف مصیبت ہی کیوں نہ ہو۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب تک ہمارا اپنے رب پر یقین پکا ہے اور ہم اپنے رب سے مانگتے رہیں گے تو رب تعالیٰ ہماری مرادوں کو ضرور پورا کرے گا، مشکلات کو آسان کرے گا، دعاؤں کو مقبول کرے گا۔ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت خوبصورت دن ہے۔ اس بابرکت دن میں آج میں آپ کو جو تسبیحات بتاؤں گی، یہ ایسی تسبیح ہوگی جو آپ کی ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ اور یاد رکھیے گا، جمعۃ المبارک کا دن ختم ہونے سے پہلے یعنی مغرب سے پہلے رب تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے ضرور کوئی نہ کوئی وسیلہ بنائے گا، کوئی نہ کوئی اسباب پیدا کرے گا، جس کی بدولت ہماری مشکل آسان ہو، پریشانی ختم ہو، یا پھر حاجت اور مرادیں ہماری پوری ہو جائیں، دعائیں مقبول ہو جائیں، کیونکہ وہ بہت بڑا غفور و رحیم ہے۔ اس سے مانگتے رہو، وہ ضرور عطا کرے گا۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ بڑا ہی مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ رب تعالیٰ سے مانگتے رہو، مدد مانگتے رہو، اپنی دعائیں اللہ کے حضور پیش کرتے رہو، لیکن صبر کا دامن نہ چھوڑو، کیونکہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، ہر ایک کو صبر کا میں صلہ دیتا ہوں۔ غیب سے وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب ہم یہ اللہ تعالیٰ کی تسلیوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایسے کلمات کو جب ہم پڑھتے ہیں جس کو پڑھ کے ہمیں صبر بھی ملتا ہے، سکون بھی ملتا ہے، اور ہمارا یقین اللہ پر اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، تو پھر ہمارے دل بھی رب تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، بندے کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے، اور پھر بندہ چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ جو بھی اس کے حق میں کرے گا وہ بہتر کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھیں، کیونکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، رب تعالیٰ ان کی مشکلات کو منٹوں میں حل فرما دیتا ہے، اور کبھی بھی رب تعالیٰ انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو تسبیحات بتاؤں گی، نہایت آسان عمل ہے۔ دھیان اور توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا، اسی ترتیب سے عمل کیجیے گا، انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کو مجھ سمیت ہر مشکل اور آزمائش سے ضرور نکالے گا۔ بس آپ نے ہمت رکھنی ہے، ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ آزمائش انہی لوگوں پر آتی ہے، مشکلات انہی لوگوں پر آتی ہیں، مصیبتیں انہی لوگوں پر آتی ہیں جن کو رب تعالیٰ پسند کرتا ہے یا ان سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ جب بھی کسی پریشانی یا مشکل میں پھنس جائیں تو بس یوں ہی اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزمائش کے لیے چنا ہے، رب تعالیٰ ہمیں اس میں سرخرو کرے، اور یہ دعا کیا کریں کہ مولا ہمیں اپنی آزمائش سے محفوظ رکھنا، ہم میں اتنی طاقت اور قوت نہیں کہ ہم تیری آزمائش برداشت کر سکیں۔ بس اپنے رب کو ہی پکاریں، ہر مشکل میں اپنے رب کو پکاریں، اللہ کا نام لے کر ہر طرف قدم بڑھائیں، قدم بقدم آپ کو کامیابیاں ضرور ملیں گی۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو جمعۃ المبارک کے دن نمبر 1 پہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ہے درود پاک۔ اور درود پاک اتنا بابرکت وظیفہ بھی ہے، درود پاک اتنا بابرکت ذکر بھی ہے۔ جب بندہ یہ ذکر کرتا ہے، آقا دو عالم تاجدار مدینہ
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ کا نبی بھی خوش ہوتا ہے۔ تو جمعۃ المبارک کے دن سب سے بڑی جو ہماری کامیابی ہے وہ یہی ہے کہ ہم درود پاک پڑھ کے اللہ اور اس کے نبی کی، اللہ اور اس کے محبوب کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ تو جب ہم نے درود پاک پڑھ لینا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا، اللہ کا نبی بھی راضی ہوگا اور ہماری مشکلات بھی آسان ہوں گی۔ اور یاد رکھیے گا، یہ بات اپنے دل سے نکال دیں کہ درود شریف آپ خود پڑھتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں عطائیں ہوتی ہیں۔ رب تعالیٰ ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے تو درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ درود پاک پڑھنا شروع کریں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے عنایت ہے، تو اس دن جتنا زیادہ ہو سکے پھر درود پاک پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور درود پاک پڑھنے سے دعائیں بہت جلد مقبول ہوتی ہیں، مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، دعائیں مقبول ہوتی ہیں، نیکیاں بھی ملتی ہیں، دکھ درد پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، دل زندہ ہو جاتا ہے۔ دل اگر بیمار ہو اسے قوت مل جاتی ہے، بیماریوں سے شفائیں ملتی ہیں، برکتیں آتی ہیں۔ جنت کی طرف لے جانے کا رستہ اور بہترین اور آسان رستہ درود پاک ہے۔ تو آپ نے آج 100 مرتبہ کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر درود ابراہیمی نہ پڑھ سکیں تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھیں، لیکن 100 مرتبہ آج آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ نمبر 2 پہ آپ نے جو کام کرنا ہے، یا رحمانو یا رحیمو یا غفورو یا سمیعو، یا رحمانو یا رحیمو یا غفورو یا سمیعو، ان کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے 101 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ خوبصورت نام پڑھ لیں، یا رحمانو یا رحیمو یا غفورو یا سمیعو۔ ان چاروں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے 101 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ خوبصورت نام پڑھیں۔ جب آپ 101 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں پھر آپ نے صرف 21 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، ان کلمات کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور ان کلمات کو، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یہ ایک دعا بھی ہے۔ ان کلمات کو آپ اپنی ہر دعا میں شامل کریں۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ روزانہ نہ پڑھ سکیں تو جمعۃ المبارک کے دن چاہے 100 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں، 33 مرتبہ پڑھ لیں، 41 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن اپنی زندگیوں میں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اس ذکر پاک کو ضرور شامل کریں۔ چاہے ہر نماز کے بعد آپ 33 مرتبہ پڑھ لیں، پورے دن میں 33 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ یہ ذکر پاک کر لیں آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، چاہے 3 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں۔ یاد رکھیے گا آپ کی سب مشکلات رب تعالیٰ دور فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کے وسیلے، اپنے حبیب کے واسطے بیماریوں کو بھی ختم کرے گا، پریشانیوں کو بھی، مشکلات کو بھی ختم کرے گا، اور صحت کاملہ عطا کرے گا، اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ نہایت آسان عمل ہے، سب کام چھوڑ کر آج یہ دونوں تسبیحات بھی پڑھیں، اللہ کے ناموں کا ذکر بھی کریں، اور پھر رب تعالیٰ کے حضور اپنی دعائیں رکھیں، اور اپنے مقدروں کو اور نصیبوں کو چمکتا دھمکتا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس وظیفے کو ہر جمعۃ المبارک کے دن پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ 8 دن کے اندر اپنی مشکلات کو آسانیوں میں بدلتا، بیماریوں کو شفاؤں میں بدلتا، پریشانیوں کو خوشحالیوں میں بدلتا آپ خود دیکھیں گے۔ آپ کامنٹ باکس میں آ کے ضرور بتائیں گے کہ اس ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے زیادہ انعامات عطا کیے ہیں۔ یقین پختہ ہونا چاہیے، رب تعالیٰ وسیلے اور رستے آپ کے لیے ضرور بنائے گا۔ اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔